أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مقصد سورۃ الفاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، یہ ثابت کرنا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور یہ مقصد ثابت ہے آیت نمبر 4 سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری بندگی اور عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، ترتیباً 1 نمبر اور نزولاً 5ویں نمبر پہ ہے، سورہ مدثر کے بعد نازل ہونے والی صورت جی۔ اور اس صورت کو آغاز میں رکھے جانے کی بنیادی وجہ، کیونکہ یہ تمام قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ خلاصہ پہلے اور تفصیل بعد میں ہوتی ہے۔ جس طرح بلاغت میں جو اصطلاح ہے براعت الاستحلال، تو سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کے لیے بطور براعت الاستحلال کے ہے۔ مختصر الفاظ میں 7 آیات میں پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں ہم نے 3 روایات پڑھی کہ ایک روایت بخاری سے ابو سعید ابن معلا کی، دوسری روایت ابی بن کعب کی موطأ مالک سے، اور تیسری روایت حسن بصری کی شعب الایمان سے۔ سورہ فاتحہ کے اسماء ہم نے ذکر کیے کہ یہ سورت اسے سورۃ الفاتحہ، سورہ الرقیہ، سورہ الشافیہ شفا، وافیہ، سورہ الکافیہ، سبع المثانی، تعلیم المسئلہ، یہ مختلف نام، ام الکتاب، اساس القرآن، اور آخر میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ سورت اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ام الکتاب اور ام القرآن اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور اس پر علماء کی کئی وجوہات ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں۔ ہم نے انہی میں سے ایک وجہ ذکر کی کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید باعتبار فہم یہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے سورہ انعام تک، دوسرا سورہ انعام سے سورہ کہف تک، تیسرا سورہ کہف سے سورہ سبا تک، اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے آخر تک۔ یہ ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور ہر حصے، پہلے حصے میں جو مضمون ہے وہ ہے خالق لکل شیء هو اللہ، دوسرے میں ہے مربی لکل شیء هو اللہ، تیسرے حصے کا مضمون ہے مبارک فی کل شیء هو اللہ، اور چوتھے حصے میں 2 مضامین ہیں، اثبات قیامت اور نفی شفاعت قہری۔ اسی لیے آخری حصے میں 2 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاتر۔ یہ تمام مضامین یہ سورہ فاتحہ میں شامل تھے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو آغاز میں ذکر کیا گیا۔ مقصد العبادۃ للہ وحدہ، اور تقسیم 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 3 آیات جن میں صرف توحید ہے اور اللہ کے 5 صفات ہیں، صرف اللہ کا حق جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں 1 آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں خالق اور مخلوق دونوں کا تذکرہ ہے، اور تیسرے حصے میں صرف مخلوق کا ذکر ہے، ان کا سوال، اور انہیں 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ پھر ہم نے کل کے سبق میں تعوذ اور تسمیہ ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہم تعوذ
پناہ مانگتے ہیں جی اللہ کی مدد سے شیطان سے، جو اس کا دشمن ہے صراط مستقیم کا، قرآن کا۔ اور اس پر ہم نے آیات ذکر کی، سورہ نحل آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور شیطان سے ہم کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ کیونکہ شیطان نے جی اس راستے سے منع کرنے کے لیے قسم کھائی ہے۔ صراط مستقیم میں بیٹھنے کے لیے اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان لوگوں کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں نہیں چھوڑوں گا صراط مستقیم کے لیے، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں ہر جانب سے آؤں گا، لیکن انہیں صراط مستقیم سے منع کروں گا۔ اور شیطان ایسا دشمن ہے، اسی سورہ اعراف آیت نمبر 27 سے ہم نے ذکر کیا کہ ہم اسے نظر آتے ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو اسی لیے اس شیطان کو اس ذات کے حوالے کرو جس کو شیطان تو نظر آتا ہے لیکن شیطان کو وہ نظر نہیں آتا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام کی مدد سے جو عام مہربان ہے اور خاص مہربان ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ پھر ہم نے الحمدللہ کا ترجمہ ذکر کیا کہ الحمدللہ وہ تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، خاص اللہ کے لیے ہیں، یا الحمدللہ تمام تعریفیں الوہیت کی جتنی تعریفیں ہیں یا خدائی کی جتنی تعریفیں ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تعریفوں کے ساتھ جو اللہ کے مناسب ہیں یا الوہیت کی یا خدائی کی، یہ قید ہم کیوں لگاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ صفات اور تعریفیں یہ 3 قسم کی ہیں۔ حمد کے مقابلے میں ذم آتا ہے، ذم یہ حمد کے مقابلے میں یہ آتا ہے، یعنی مذمت۔ تو ہم تعریف اور صفت کو کہتے ہیں۔ صفات اور تعریفیں 3 قسم کی ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، کہ ان صفات کا مخلوق میں پایا جانا یہ ممکن نہیں، محال ہے۔ جیسے اللہ خالق ہے، جیسے اللہ رحمان ہے، عام مہربان، دوست دشمن سب پر، اسی طرح وہ الہ ہے، ٹھیک ہے، عالم الغیب ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ کہ ایک وہ صفات ہیں جو بندوں کے ساتھ خاص ہیں، کہ انہیں جی اللہ کے لیے کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے مثلا میں نے کل کہا تھا فلاں زیادہ اولاد والا ہونا، تب یا زیادہ اولاد والا ہونا یہ انسانوں میں ایک صفت ہے جو بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ اب اللہ کے لیے یہ صفت یہ نہیں کہی جا سکتی۔ یا اسی طرح کہ انسانوں کی صفات ہیں، مثلا سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ انسانوں کی صفات ہیں، انسان کے ساتھ متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کی صفات لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پہ تو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، تو نیند کا نہ آنا، اونگ کا نہ آنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور وہ صفات جو بندوں کے ساتھ خاص ہیں اسے اللہ کے لیے کہنا جائز نہیں۔ تیسری قسم کی وہ صفات ہیں جو خالق اور مخلوق دونوں کے درمیان مشترک ہیں، لیکن اشتراک لفظی ہے، اشتراک محض لفظی ہے، ٹھیک ہے، حقیقی نہیں ہے۔ جیسے دیکھنا، یہ اللہ کے لیے بھی ثابت ہے اور بندوں کے لیے بھی ثابت ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ آنکھوں کا محتاج ہے دیکھنے کے لیے، جبکہ اللہ دیکھتا ہے بغیر اسباب کے، بغیر آنکھ کے۔ اسی طرح سننا، سمیع، سننے والا، تو اب یہ صفت بصیر اللہ کے لیے بھی آتا ہے اور بندوں کے لیے بھی، دیکھنے والا، سمیع، سننے والا، یہ صفت اللہ کے لیے بھی آتی ہے اور بندوں کے لیے بھی آتی ہے،
لیکن بندے سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ امام رازی انہوں نے اپنی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں صفات کی یہ تینوں قسمیں یہ ذکر کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان صفات اللہ تعالی ثلاثۃ انواع، کہ اللہ کی صفات یہ تین قسم پر ہیں، کہ ایک وہ صفات ہیں ما یجب، جنہیں کہنا اللہ کے لیے واجب ہے، یعنی وہ صرف اللہ کے لیے کہی جائیں گی، جیسے اللہ، رحمان، الہ، عالم الغیب، یہ وہ صفات ہیں جو صرف اللہ کے لیے کہی جائیں گی اور اسے اللہ کے لیے کہنا یہ واجب ہے۔ دوسری صفات وہ ہیں ما یجوز، وہ جو اللہ کے لیے کہنا جائز ہے اور اوروں کے لیے بھی کہنا یہ جائز ہے۔ جائز ہے کیا مطلب؟ یعنی اسے اوروں کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں یجوز اطلاقها علی غیر اللہ تعالی، اس کا اطلاق غیر کے لیے بھی جائز ہے، جیسے مثلا الرحیم، اسی طرح الکریم۔ اب یہ ایسی صفات ہیں جو غیر کے لیے بھی کہی جا سکتی ہیں اور قرآن نے اسے استعمال کیا ہے۔ کریم عزت والا، رحیم رحم والا، ٹھیک ہے، خاص مہربان، یہ رحیم لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک وہ صفات ہیں کہ وَيَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، کہ جو اللہ کے لیے کہنا محال ہے، ناممکن ہے، کہ ان صفات کو آپ اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ جیسے میں نے کہا زیادہ اولاد والا ہونا، اسی طرح بڑی برادری والا ہونا۔ اب یہ صفات ہیں جو بندوں کے ساتھ خاص ہیں، کھانا پینا سونا، اسی طرح یہ مختلف صفات جو بندوں کے ساتھ یہ خاص ہیں۔ امام رازی نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن قیم قصیدہ نونیہ میں کہتے ہیں وہ اللہ اور بندوں کے ان حقوق کی تقسیم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں للہ حق لا یکون لغیرہ ولعبدہ حق ہما حقان لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمییز ولا فرقان۔ للہ حق، کہ اللہ کے لیے بھی اپنا حق جو ہے وہ ثابت ہے، لا یکون لغیرہ، جو غیر کے لیے نہیں ہے، وَلِعَبْدِهِ حَقٌ، اور بندے کا اپنا حق ہے، ہما حقانی، یہ دو الگ الگ حق ہیں۔ لا تجعل الحقین حقا واحدا، دونوں حقوق کو ایک حق مت بناؤ، من غیر تمییز ولا فرقانی، بغیر جدائی اور فرق کے، یعنی دونوں کو کہیں ایک نہ بنا دینا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قبر میں پڑا اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، یہ بھی میری فریاد سنتا ہے، یہ بھی مجھے دیکھ سکتا ہے اور میری مدد کو پہنچ سکتا ہے، تو کیا یہ اللہ کی صفات مخلوق کو دینا نہ ہوا؟ یہی تو شرک کی بنیاد ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تمہاری مدد کو پہنچ سکتا ہے، کہ اگر بغیر کانوں کے وہ تمہاری فریاد سن سکتا ہے، کیونکہ موت کے ساتھ تو انسان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر کان سنائی نہیں دیتے، پھر کان جو ہے وہ سن نہیں سکتے، آنکھیں جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور پھر جب انسان پر منو مٹی جو ہے وہ بھی اوپر سے ڈال دی جائے، اور کل کو جب یہی بدن انسان کا بالکل وہ مٹی ہو جائے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو پھر تو یہ اعضاء بھی نہیں بچتے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ تمہارا یہ عقیدہ اس قبر میں پڑے ولی اور اللہ کے اس نیک بندے سے بھی ہو، تو پھر الحمدللہ کا کیا مطلب؟ اس میں تو تم یہ کہتے ہو کہ تمام تعریفیں الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں، جس میں بغیر کانوں کے سننا اللہ کے لیے ثابت ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھنا یہ اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تو جب تم اللہ کے لیے صفات ثابت کر رہے ہو اور کل کو تم
मुर्दों से ये अकीदा रख रहे हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब, तुम्हारे इस इकरार का क्या मतलब है। याद रखें, मखलूक ज़ाहिरी असबाब के जरिए, ज़ाहिरी असबाब यानी आंख, कान, इनके जरिए देख सकती है, सुन सकती है, तुम्हारी मदद कर सकती है अपने हाथों के जरिए, इसी तरह अपनी टांगों के जरिए, लेकिन बगैर ज़ाहिरी असबाब के हर वक्त सुनना, हर आन कादिर और मुतसर्रिफ होना, इसी तरह हर लम्हा बाखबर उनकी दादरसी करना, ये सिर्फ एक जात की सिफात हैं जिनमें कोई गैर उसका शरीक नहीं है। ये तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये माना था, और माने में जो करेक्शन थी उसकी तरफ हमने इशारा किया। कल मैंने तफसीर उस्मानी से इस माने के बारे में ये जिक्र किया था कि उन्होंने सब तारीफें उम्दा से उम्दा खुदा ही को लायक हैं। तो फिर वो फरमाते हैं, तो अब इसका ये तर्जुमा करना कि हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है, ये बड़ी कोताही की बात है जिसको अहले फहम खूब समझते हैं। तफसीर उस्मानी उर्दू तफसीर है, वो आप देख सकते हैं, आम मिलती है और लोग उसे पढ़ते भी हैं। यहाँ पर उस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन इतना मैं ये कहूँ कि जो लोग ये माना करते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जी इन लोगों की इस तारीफ की वजह क्या है, क्योंकि वो अल्हम्दु में अलिफ लाम जो है ये जिन्स और इस्तिगराक के लिए साबित करते हैं कि अलिफ लाम जिन्स और इस्तिगराक के लिए है। हालांकि हमारे नजदीक अल्हम्दुलिल्लाह में अलिफ लाम ये आहदी है, आहद के लिए है। यानी आहद से मुराद क्या है, यानी इससे मुराद खास सिफात हैं, खास सिफात जो अल्लाह के मुनासिब हैं, और ख़ास सिफात जो उलूहियत की सिफात हैं और जो खुदाई के मुनासिब हैं, इससे मुराद वही है। और अलिफ्लाम में जी असल यही अलिफ्लाम आहदी होना है। जी इस पर बहुत सारे हवाले जो हैं वो दिए जा सकते हैं। जी सिबवे से उसकी किताब से दिया जा सकता है। रजी जो नहवा में एक मशहूर आलिम है, वो फरमाते हैं काफिया की शरह में कि वल्लाम फिल असली लितारीफ अल आहद, लाम असल में ये आहद के लिए आता है। बदरुद्दीन आइनी ने इसे मुहक्किकीन का मजहब करार दिया है कि मुहक्किकीन नुहात जो हैं वो कहते हैं कि वल्लज़ी अलैहिल मुहक्किकूना अन्न अस्ल अल्लामी लिल आहदी, उम्दतुल कारी में, कि मुहक्किकीन उलमा इस बात पर हैं कि असल अलिफ्लाम जो है ये आहद के लिए आता है। इस पर बहुत सारे हवाला जात वो दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अलिफ्लाम या इस्तिगराक के लिए नहीं है, बल्कि अलिफ्लाम असल में आहद के लिए है, जिससे मुराद खुसूसी सिफात हैं। और यहाँ पे इसीलिए माने में हमने वो इस्लाह की कि तमाम तारीफ़ें उलूहियत की, तमाम तारीफ़ें खुदाई की, या तमाम तारीफ़ें जो अल्लाह के मुनासिब हैं वो ख़ास अल्लाह के लिए हैं। बाज़ लोग कहते हैं, एतराज़ करते हैं जब आप ये माना करते हैं, वो कहते हैं कि मखलूक की सिफात भी तो दर हकीकत अल्लाह की तरफ से अता की गई है, तो इसीलिए बिल आखिर निस्बत अल्लाह की तरफ ही दुरुस्त है। जी तो ये एतराज़ यहाँ पे तफासिर में भी किया गया है। मसलन तफसीर माजिदी में अगर आप देखें, हाकिम अगर आदिल है तो उसके मानी ये है कि अल्लाह ने सिफत आदल उसके अंदर रख दी है। तबीब अगर माहिर है और हाजिक है तो उसकी हकीकत सिर्फ इस कदर है कि अल्लाह ने उसे ये कमाल अता कर दिया है। यानी बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि अगर हम मखलूक की सिफात भी तो दर हकीकत वो अल्लाह की जानिब से ही उन्हें दी गई हैं, तो इसीलिए तमाम तारीफ़ें बगैर इस कैद के ये अल्लाह के लिए हैं। तो क्योंकि असल देने वाला, उन सिफात का मखलूक में रखने वाला वो भी अल्लाह है, तो अगर हम मखलूक की सिफात की अल्लाह की जानिब निस्बत कर दें तो इसमें कोई बुराई नहीं। इसका जवाब ये है
پھر تو مشرکین بھی شرک کرنے والے نہ رہے، کیونکہ وہ جب غیر اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں تو اس کا رجوع وہ اصلاً اللہ تعالی کی طرف ہی کرتے ہیں، پھر تو وہاں پہ ان کے شرک میں بھی تعویل کی گنجائش ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ، بلکہ ہم تو اللہ کی جانب نزدیک اپنے آپ کو نزدیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں جو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات دیے، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ یہ خود مختار ہیں، بلکہ انہیں اللہ نے ہی یہ اختیار یہ دیا ہے۔ یہ تو الحمد میں چند باتیں تھیں۔ لفظ اللہ میں علماء کے درمیان یہ بحث کی جاتی ہے کہ اصل میں یہ لفظ عربی ہے یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہے، سریانی، لیکن اس پر یہ اکثریت علماء کا یہ مسلک ہے اور یہ مذہب ہے کہ یہ لفظ عربی ہے، کسی اور زبان کا لفظ یہ نہیں ہے۔ پھر جب عربی کا لفظ ہے تو پھر اس میں دوسری بحث یہ کی جاتی ہے کہ یہ مشتق ہے یا غیر مشتق۔ مشتق کیا معنی؟ یعنی کسی اور نام سے لیا گیا ہے یا کسی اور نام سے لیا نہیں گیا۔ تو اکثر علماء کا قول غیر مشتق کا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ کسی دوسرے نام سے نہیں لیا گیا، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے۔ اور یہ مشتق کس سے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ مشتق ہے الہ سے، کہ اللہ جو ہے یہ لفظ الہ سے ہے، اور پھر الہ کی مختلف تعریفیں یہ کی جاتی ہیں۔ کہ الہ کی مختلف تعریفیں یہ میں نے پہلے بھی وہ الہکم الہ واحد میں یہ ذکر کیا تھا، کہ امام راضی کے حوالے سے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ الہ کے کیا معنی۔ الہ کے ایک میننگ عبادت کے بھی آتے ہیں، لیکن الہ کے صرف یہی معنی لینا کہ اس سے مراد عبادت ہے، یہ کم فہمی ہے۔ کہ الہ کے اور معنی بھی آتے ہیں، جیسے علماء کہتے ہیں کہ الہ تو الہ فلان، الہ جو ہے یہ عربوں کے اس قول الہ تو الہ فلان سے مشتق ہے۔ الہ تو الہ فلان سے مراد کیا ہے کہ مجھے فلاں سے سکون حاصل ہوا۔ تو کیا مطلب اللہ کو الہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی مخلوق اسی کے ذکر سے سکون حاصل کرتی ہے۔ یا الہ کا اشتقاق اس سے ہے عربوں کے اس قول سے کہ الہ الفصیل اذا ولع بامہ، جب اونٹ کا بچہ وہ گھبراہٹ میں اپنی ماں کی طرف بھاگا چلا آتا ہے، تو یہ الہ کو الہ کیوں کہتے ہیں کہ بندہ عاجزی کے ساتھ گھبراہٹ کی حالت میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، الہ کو الہ اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ یا الہ اللہ کو الہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ عربوں کے اس قول سے مشتق ہے، الہ الرجل اذا فزع من امر نزل به، جب کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے خوفزدہ ہو جائے اور دوسرا اسے پناہ دے، تو اسی میں بھی یہاں پہ بھی ہے کہ مخلوق وہ اسی کے ذریعے جب وہ خوفزدہ ہوتے ہیں تو وہی انہیں پناہ دیتا ہے۔ تو اللہ کو الہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اسی کے ساتھ مخلوق پناہ حاصل کرتی ہے۔ کہ اس کے علاوہ اور بھی تفسیر بیضاوی آپ دیکھ لیں تو اس میں مختلف معانی یہاں پہ الہ کے یہی کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں عام طور پہ حاجت روا اور مشکل کشا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ عبادت کا معنی کرتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ الہ کا معنی صرف معبود اور عبادت کا لائق، صرف اس کا یہی معنی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص الہ کے دیگر معانی سے عالم نہیں ہے اور باخبر نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ جملہ یہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ آیا ہے؟ مقامات حمد، حمد کے کون کون سے مقامات ہیں؟ قرآن مجید نے حمد کو مختلف مقامات میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، سورتوں کے آغاز اور ابتدا میں۔ سورت کے آغاز اور ابتدا میں
سورت کے آغاز اور ابتدا میں حمد کو ذکر کرنا، جی یہ حمد کی فضیلت کی جانب اس کا اشارہ ہے۔ دوسرا مقام اس پر ہم آیات ذکر کرتے ہیں، دلائل کو ذکر کرنے کے بعد، دلائل کے ذکر کرنے کے بعد حمد کو لایا گیا ہے۔ تیسرا مقام، دین کے دشمن کی ہلاکت کے بعد، جب دین کا دشمن ہلاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد الحمدللہ کہو۔ جی اور چوتھا مقام، ہر نعمت کے حصول کے بعد الحمدللہ کہو۔ یہ قرآن اور حدیث میں ان چار مقامات میں حمد کا ذکر یہ کیا گیا ہے۔ مقامات حمد یہ چار ہیں۔ سب سے پہلے سورتوں کے آغاز اور ابتدا میں یہ قرآن مجید نے 5 سورتوں کو حمد کے ساتھ مصدر کیا ہے، یعنی حمد کے ساتھ شروع کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کام کے آغاز میں اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ اس طرح ان 5 سورتوں کے آغاز میں۔ دوسرا مقام دلائل کو ذکر کرنے کے بعد، کہ آپ دیکھیں سورہ لقمان آیت نمبر 25 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اور اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ مشرک اس بات کا قائل ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اب یہ دیکھیں دلیل کے ذکر کرنے کے بعد قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دو کہ سب تعریفیں الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں۔ شکر ہے کہ مشرک بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق وہ اللہ ہے۔ یہی بات سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 میں دیکھ لیں، پارہ نمبر 21۔ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 آیت نمبر 63۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان مشرکین سے پوچھو کہ کون اوپر سے پانی برساتا ہے، من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها، پس اس کے ذریعے زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد تازہ کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ۔ یہی بات سورہ روم میں بھی ہے، آیت نمبر 17 اور 18 میں، اور اس طرح اس پر کئی دلائل جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں۔ تیسرا مقامات حمد میں دین کے دشمن کی ہلاکت کے بعد الحمدللہ کہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 45 دیکھ لیں، 45۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جی پس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، فَقُطِعَ پس کاٹ دی گئی، دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ جڑ، جی القوم الذین ظلموا اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا ہے، پس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، تو تم کہو والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں جو عالم کا پروردگار ہے۔ تو جب دین کا دشمن ہلاک ہو، ظالم ہلاک ہو، تو الحمدللہ کہو۔ اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 28 پارہ نمبر 18، جب دین کا دشمن ہلاک ہو تو الحمدللہ کہو۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس جب تو اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر برابر ہو جائیں
نوح علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر برابر بیٹھ جائیں تو کہو الحمدللہ، سب تعریف الوہیت کی خاص اللہ اس ذات کے لیے ہیں، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، حالانکہ اس قوم میں اس کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن جب ظالم اور مشرک تھے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی موت پہ، ان کی ہلاکت پہ الحمدللہ کہو، کہ ایسا نہیں کہ تم ان کی موت پہ اور ظالم کی موت پہ بھی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ظالم کے مرنے پر الحمدللہ کہو۔ غرق ہونے والوں میں سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی شامل ہے، لیکن قرآن مجید نے الحمدللہ پڑھنے کا کہا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں موت المبتدع فتح فی الاسلام، مبتدع بدعت کرنے والے کی موت اسلام کی جیت ہے، اور اس کی ہلاکت سے زمین بھی سکھ کا سانس لے لیتی ہے۔ اسی طرح یہ بات سورہ نمل میں بھی آتی ہے، سورہ نمل آیت نمبر 58 اور 59، وہاں پہ بھی آتی ہے کہ جب ظالم ہلاک ہو جائے تو الحمدللہ کہو۔ چوتھا مقام نعمت کے حصول کے بعد، کہ جب نعمت جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد جی الحمدللہ کہو۔ ہر نعمت کے حصول کے بعد الحمدللہ کہو۔ نعمت کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ لباس پہنو تو کہو الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ نے اولاد دی ہے، تو ابراہیم کہتا ہے، سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد ہے اللہ اس ذات کے لیے جس نے مجھے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ ہر نعمت کے حصول کے بعد الحمدللہ کہو۔ اور پانچواں مقام، یہ ہم نے ذکر نہیں کیا شروع میں، پانچواں مقام جس میں مقامات حمد میں آتا ہے وہ یہ ہے، چار مقامات ہم نے ذکر کر لیے، پانچواں مقام بھی ہے کہ اہل جنت کا جنت میں مجلس کے اختتام پر الحمدللہ کہنا۔ قرآن مجید نے ان 5 مقامات میں حمد استعمال کیا ہے کہ اہل جنت کا جنت میں جب وہ مجلس سے فارغ ہوں گے، گپ شپ لگائیں گے، تو اس کے اختتام پر وہ الحمدللہ کہیں گے۔ دیکھ لیں سورہ یونس آیت نمبر 10 پارہ نمبر 11، سورہ یونس آیت نمبر 10۔ سورہ یونس آیت نمبر 10 پارہ نمبر 11، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعواہم فیہا، پہلی بات ان جنتیوں کی، فیہا اس جنت میں یہ ہوگی، یعنی جب وہ مجلس کا آغاز کریں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم، پاکی ہے تیرے لیے، اللہم اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی پیشکش اس جنت میں سلام سلام ہوگی، ایک دوسرے کو کہیں گے سلام، تم لوگ بچ گئے اللہ کے عذاب سے، شکر ہے بچ گئے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے حمد کے مقامات کو پہچانا ہوگا اور کہا ہوگا، آخرت میں بھی اللہ ان کے لیے حمد کا یہ کہنا یہ نصیب کرے گا۔ دنیا میں 4 مقامات تھے، ہر نعمت کے حصول کے بعد، دلیل کے ذکر کرنے کے بعد، دشمن کی ہلاکت پر حمد کہنا جی، اور چوتھا مقام
ہر کام کے آغاز میں کہ اللہ ہی کے لیے حمد ذکر کرنا، دلیل کو ذکر کرنے کے بعد، دشمن کی ہلاکت کے بعد اور نعمت کے حصول کے بعد. یہی بات کہ اہل جنت کا جنت میں بھی الحمدللہ کہنا، یہی بات سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں بھی آتی ہے، وہاں پہ بھی آتا ہے، اور سورہ فاطر آیت نمبر 34 میں بھی یہی بات آتی ہے. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. سورہ قصص آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتے ہیں لہ الحمد فی الاولی والآخرہ. اسی آیت پہ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا اور آخرت میں الوہیت کی تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں. دنیا میں بھی الوہیت کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور آخرت میں بھی الوہیت کی تعریفیں یہ خاص اللہ کے لیے ہیں. تو الحمدللہ اس کا معنی ہم نے ذکر کیا، یا اعوذ باللہ سے سن لے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی مدد سے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یہ اللہ کے نام کی مدد سے، الرحمن جو عام مہربان ہے، الرحیم خاص مہربان ہے، میں شروع کرتا ہوں. الحمدللہ تمام تعریفیں الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں، یا تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں، یا تمام تعریفیں خدائی کی خاص اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. قرآن مجید نے آغاز ہی توحید سے کیا ہے، نقطہ آغاز جو ہے وہ توحید سے ہے، اور یہ شرک پر ایک زبردست ضرب ہے، اور شرک پر شرک کی تردید وہ پہلے جملے میں ہی قرآن مجید کے وہ کی گئی ہے.